السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس موقع پر یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ ایک طرف دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جیسے جمعہ کے سلسلے میں اجازت دی ان اکابر نے، اسی طرح ان حضرات نے عید کے سلسلے میں بھی یہ اجازت دی ہے کہ جہاں جہاں جمعہ پڑھا جاتا تھا وہاں پر عید کی نماز باجماعت پڑھی جائے، گھروں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھے جائیں، اس کے بعد 2 خطبے دیے جائیں، اور بہت کم تعداد جو حکومت کی طرف سے جتنی تعداد کی اجازت ہے 5-6 کی تعداد مختلف جگہوں پر بکھر کر ضرور عید کی نماز پڑھیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا نقطہ نظر ہے جو فقہی عبارتوں اور ان کے اپنے دلائل کی روشنی میں اس سے پہلے بھی مفصل واٹس ایپ پہ بھی شائع ہو چکا اور مختلف جگہوں پر موجود ہے، ویب سائٹ پر موجود ہے۔ دوسری رائے سبھی اکابر کی طرف سے کہا جا رہا ہے، فقہی اعتبار سے دونوں کی گنجائش ہے، بالخصوص ہمارے علاقے کے جامعہ نظامیہ نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ گھروں میں چاشت کی نماز 2 رکعت 4 رکعت یا 6 رکعت بطور شکرانے کے عید کی نماز نہ پڑھیں، بھیڑ اکٹھی ہرگز نہ کرے، اور چاشت کی نماز انفرادی طور پر پڑھ لی جائے۔ یہ جامعہ نظامیہ کا نقطہ نظر ہے۔ ظاہر ہے کہ سب ہمارے لیے اکابر ہیں اور سب قابل احترام ہیں اور سب رائے دلائل کی روشنی میں ہی ہے، اور عالم اسلام کی عظیم شخصیت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کی بھی رائے وہی ہے جو جامعہ نظامیہ کی طرف سے شائع کی جا رہی ہے۔ اب جہاں تک بات ہے آن لائن خطبے یا بیان کی، عید کی نماز میں ویسے بھی عید کا خطبہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اس طور پر اگر کہیں پر باجماعت نماز ہوتی ہے اور وہاں پر عید کا خطبہ دینے کی صلاحیت رکھنے والے لوگ نہیں ہیں تو عید کا خطبہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن باجماعت 6 زائد تکبیروں کے ساتھ 2 رکعت نماز کی امامت کر لیں۔ خاص طور پر گاؤں دیہات اور ایسی پسماندہ بستیوں میں کہ جہاں بہت سارے مسلمانوں کا شعار ہی عید کی نماز باقی رہ گئی ہے، تو ایسی جگہوں پر پتہ چلا کہ ماشاءاللہ ایسی ترتیب بنا لی گئی ہے کہ ایک گاؤں میں 3 جگہوں پر 4 جگہوں پر بکھر کے عید کی نماز پڑھانے والوں کی جتنی تعداد ہے اتنی تعداد کی بقدر جماعتوں کا نظام بنایا جا رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات دارالعلوم دیوبند اور بعض مؤخر اور اجتماعی اداروں کی طرف سے یہ وضاحت کر دی گئی کہ آن لائن نماز پڑھنے بہت زیادہ صفوں میں فاصلہ رکھتے ہوئے بہت لمبی مسافت کے ساتھ باجماعت عید کی نماز یا کسی اور نماز کا اسلام میں معتبر علماء کی طرف سے کبھی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آن لائن اردو بیان اگر کر دیا جاتا ہو مختلف اکابر کی طرف سے اور ان سے استفادہ کر لیا جائے، گھروں میں نماز پڑھتے ہوئے مختلف جگہوں پر چھوٹی جماعتیں بناتے ہوئے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خطبہ عید کہیں پر ہو رہا ہو اور اس کو آن لائن سن لیا جائے، تب بھی اتنی قباحت معلوم نہیں ہوتی۔ جب مکمل عید کی نماز چھوڑی ہی جا سکتی ہے تو پھر آن لائن سن لینا تو بہتر ہے اس کے مقابلے میں، لیکن عید کی نماز آن لائن ہرگز پڑھانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے، لمبے لمبے فاصلے رکھتے ہوئے۔ مسجد سے قریب لگا ہوا کوئی مکان ہو
یا ایک مکان سے ایک کمرے سے دوسرا کمرہ متصل ہو یا زیادہ فاصلہ نہ ہو تو اس کی اجازت پہلے بھی دی گئی، اب بھی اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ جہاں تک بات ہے گلے ملنے اور مصافحہ کرنے اور گھروں پر عید کے لیے ایک دوسرے کے پاس جانے کی، علماء کی تحریریں آ چکی ہے۔ چونکہ مکمل طور پر وبا ختم نہیں ہوئی ہے، اندیشے لگے ہوئے ہیں، اور شاید وبائی مرض کے ساتھ گندے ذہنوں کی سازشیں بھی مل چکی ہیں، اس لیے فون پر ہی خیر خیریت ضرور لی جائے، ہدیے تحائف کا تبادلہ کر لیا جائے، رشتے ضرور جوڑے جائیں، لیکن مصافحے اور گلے ملنے معانقہ کرنے سے ابھی بھی احتیاط کرنا ہی چاہیے۔ عید کی نماز بعض حضرات نے سنت موقدہ اور بعض حضرات نے واجب قرار دیا ہے، جو ان سے بھی نیت کی جائے نیت کی جا سکتی ہے، اور جو چاشت کی نماز انفرادی طور پر 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت پڑھی جائے گی بطور شکرانے کے، وہ نفل کے ارادے سے پڑھی جائے گی۔ عید کی خوشی یہی ہے کہ رمضان مبارک میں جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور واقعی بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان کوتاہیوں پر استغفار کیا جائے، اور عید کی رات کو بھی عبادت سے آباد کیا جائے، صدقہ فطر کا اہتمام ہو، جو لوگ صاحب نصاب ہیں صدقہ فطر کا اہتمام ہو، اور صدقہ فطر کا ایک مقصد یہی ہے تاکہ رمضان مبارک کی کوتاہیاں اس کی ریکوری ہو جائے، اور غریب اور محتاج کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کیا جائے۔ شاپنگ سے منع کیا گیا، عید کی خوشی 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، عید کی خوشی روزوں کو قبول کروانا ہے، عید کی خوشی سنتوں کی اتباع ہے، اور عید کی خوشی میں ہرگز یہ چیز نہیں ہے کہ ضرور نیا جوڑا خریدا جائے، ایسا ضروری نہیں ہے کہ شاپنگ کی جائے، یا دشمنوں کی طرف سے سازش ہو رہی ہے ہمارے عید کی خوشیوں کو کم کرنے یا ختم کرنے کی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، خوشیاں پوری باقی ہیں۔ جتنی سنتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ادا فرمایا کرتے تھے، وہ پوری سنتیں اب بھی انجام دی جا سکتی ہے۔ عید کی خوشی منانے کے مفہوم میں اور عید کی خوشی منانے کے تصور میں ہرگز نیا کپڑا خریدنا، بہت شان و شوکت کے ساتھ اپنے زیوروں کی نمائش کرنا، نئے نئے جوڑوں کا تقابل کرنا، ایک دوسرے کے مقابلے میں نمائش کرنا، یہ عید کی خوشی کے تصور میں داخل نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ ہے، ناجائز حرکت ہے، جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمیں بچنے کی اضطراری طور پر توفیق اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ بطور خاص عید کے دن تکبیر کا اہتمام، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اسی طریقے سے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، خوب ذکر کا اہتمام ہونا چاہیے، تکبیر کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اصل عید کے مفہوم میں یہی چیز ہے،